بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، مریم نواز صاحبہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں۔ یہ شریف خاندان کی اگلی نسل میں انتقال اقتدار کا وقت بھی ہے اور نون لیگ کے لیے بڑا چیلنجنگ ٹائم بھی ہے۔ موجودہ حالات میں مریم نواز صاحبہ کی کامیابی کے کتنے پرسنٹ امکانات ہیں؟ ویسے تو سردیوں کا موسم ہے، لیکن مغل صاحب آپ نے اور تقریباً ہر دیکھنے والے شخص نے پنکھا استعمال کیا ہوگا۔ جی، گرمیوں کے موسم میں آپ صاحب پنکھا چلاتے ہیں، اور ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے۔ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو کیا جیسے ہی لائٹ جاتی ہے پنکھا رک جاتا ہے؟ نہیں، ہلکا 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 وہ چلتا ہے۔ دھکے سے چل رہا ہوتا ہے نا، وہ دھکے سے چل رہا ہوتا ہے، اور اگر اس کے مکمل طور پہ رک جانے سے پہلے لائٹ آ جائے تو وہ دوبارہ چلنے لگ پڑتا ہے، اسی طرح سے دوبارہ آب و تاب سے تیز چلنے لگ پڑتا ہے۔ تو اس وقت نا بیسیکلی شریف خاندان کی بتی چلی گئی ہے، اور دھکے سے مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں۔ صحیح۔ اور اس لوڈ شیڈنگ کے ٹائم میں اگر بجلی نہیں آتی تو پھر یہ مکمل طور پر رک جائے گا پنکھا، اور اگر مریم نواز صاحبہ کچھ کر پاتی ہیں تو پھر آپ اس کو بجلی سمجھیں، اور پھر شریف خاندان جو ہے وہ آگے بھی آپ کو بڑے عرصے تک پاکستان کی پولیٹکس میں نمایاں نظر آئے گا۔ صحیح۔ پہلے دن کو دیکھ لیتے ہیں، پہلے دن مریم نواز صاحبہ نے کیا کیا، اور میں آپ کے سامنے ایک کمپیریزن ڈرا کروں گا۔ جو سکھ ایمپائر تھی، بہت سارے لوگوں نے یہ تو تبصرہ کیا ہے کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، لیکن پہلی خاتون حکمران نہیں ہے پنجاب کی۔ صحیح۔ سکھ امپائر میں دو خواتین ہیں جنہوں نے پنجاب کو رول کیا، ایک تھیں کھڑک سنگھ کی بیوی، جی، اور ایک تھیں رنجیت سنگھ کی بیگم۔ صحیح۔ ان دونوں نے جو ہے وہ اقتدار سنبھالا پنجاب میں۔ ان کے وقت میں کیا تھا، کیونکہ تھوڑی سی سملیرٹیز ہیں، کچھ مماثلت ہے کہیں نہ کہیں، وہ مماثلت بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ جند کور بعد میں بنی تھی، جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بیگم تھیں، اور جو کھڑک سنگھ جو ہے وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ صحیح۔ اس کی جو بیوی تھی چاند کور، جی، وہ پہلے بنی تھی، وہ 73 دن رہی۔ 73 دن کے بعد شی واز ایبڈیکیٹڈ، ترک کرنا پڑا اقتدار۔ کس وجہ سے، کیا صورتحال بنی، اور جو جند کور ہے اس کو جلا وطنی سہنی پڑی، اور 5 سال 195 دن کا اقتدار تھا۔ اس دوران کیا ہوتا رہا، پہلے ذرا مریم نواز صاحبہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کیا بنتے ہی انہوں نے تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد ان کی کچھ خبریں۔ لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ مریم نواز صاحبہ دیکھیں، ان کی جو ایکٹیویٹی بھی ہے نا، اس کو آپ دیکھیں گے، اور اس سے پہلے کی ذرا ایکٹیویٹی کو ٹریس کریں۔ اپنے ذہن میں یہ ضرور رکھیں کہ مریم نواز صاحبہ جو تقریر کر رہی تھی وہ ادا کر رہی تھی جی، الفاظ یقیناً ان کے نہیں تھے، اور جو گفتگو وہ کر رہی تھیں، جو آگے جا کے آپ نے دیکھا ہوتا ہوا، یہ ساری ری انیکٹمنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے وہ کبھی ہم ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر تمثیل خاص کاری، طور پہ جی، جو کرائم کی سٹوریز ہوتی ہیں ان کی ری انیکٹمنٹ کا ایک وقت آیا تھا، جی، بہت زیادہ شروع ہو گئی تی۔ وہ پروگرام آتا تھا شبیر تو دیکھے گا دوسرا، ہاں، جس میں ایک ایکٹ ہوا ہوتا تھا تو اس کو پرفارم کر کے دکھاتے تھے جی، ٹیلی لوگوں کا ویژن کے انٹرسٹ اوپر، ڈیولپ تاکہ کرنے کے لوگوں لیے۔ کو پتہ چلے۔ جی، تو مریم نواز صاحبہ نے ری انیکٹمنٹ بہت کی ہے اب تک۔ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ حلیمہ سلطان کا ایک لباس مشہور ہوا، جی، بی کے الیکشنز میں۔ ہاں، تو گلگت بلتستان کے الیکشنز میں مریم نواز صاحبہ کا اسی قسم کا ڈریس بنایا گیا، اور وہ گلگت سیلاب کے دنوں بلتستان میں سیلاب کے دنوں میں وہ انجلینا انجلینا جولی کے روپ میں آ گئیں، تعزیت کرنے کے لیے گئیں تو جسنڈا آرڈن بن گئیں۔ کبھی بے نظیر بھٹو کی جو ہے وہ کاپی آپ کو نظر آئی، کبھی آپ کو اینگلا مرکل کی، کبھی آپ کو ہلری کلنٹن کی۔ مدر ٹریسا کے علاوہ تقریباً تمام جو مشہور دنیا کی خواتین حکمران یا بڑی پوزیشنز پر رہنے والی خواتین ہیں، ان کی آپ کو کاپی کرتی ہوئی وہ نظر آج آتی کل ہیں۔ بھی ان کے وہ ہاتھ باندھنے کے سٹائل پر کافی تبصرے ہو رہے ہاں، ہیں۔ وہ ہاتھ باندھنے والا، وہ انڈیا والا سٹائل ہے۔ وہ جی، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فرسٹ ٹائم انہوں نے کیا تھا، یہ انہوں نے کیا تھا شادرہ والے سانحے میں، ہاں، گلی والے میں۔ یہ وہاں پر گلی والے جلسے میں کیا تھا، اور ہم نے اس وقت پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ ایک ویڈیو کی تھی باقاعدہ جی، اس کے جی، حوالے جی، سے، کہ جی، انہوں نے جو ایک سٹائل وہاں پر ہاتھ ایسے ہاتھ جوڑنے والا سٹائل بنایا تھا نا،
تو اب مریم نواز صاحبہ اس کو بہت زیادہ ریپیٹ کرنے لگ گئی ہیں، وہ گلاس بھی ان کا بہرحال مریم، اب گھٹنوں کو ہاتھ لگانا بھی ان کے وہ. ہاں تو مریم نواز صاحبہ نے دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے کہا کیا اور دو یا تین مین ایکٹیویٹیز کیا کی، وہ ذرا پہلے دیکھ لیتے ہیں. اور پھر دیکھیں رنجیت سنگھ نے جو حکمرانی کی کنٹروورشل پیریڈ ہے اس کے پیریڈ کے بارے میں رنجیت سنگھ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے یعنی کہ ظالم تھا حکمران، وہ ایسا تھا وہ ویسا تھا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو سکھ امپائر تھی لگ بھگ 50 سال کی، جی ایک ایسی جگہ پر جہاں پر مسلمانوں کی آبادی لگ بھگ 70 سے 72%، ہندو پاپولیشن لگ بھگ 24%، اور سکھ جو ہیں وہ محض 6% تھے، صحیح. 6 یا 7. تو اگر اس شخص نے 50 سال کا وقت، اس ظاہر ہے کہ اس کا اپنا پیریڈ تو تقریباً 38 سال کا تھا نا، جو باقی کا وقت ہے آپ سمجھ لیں کہ 11-12 سال کا، یہ ملا کر اگر اتنا وقت سکھ امپائر نے سروائیو کیا ہے، ایک سلطنت بنی اور اس نے سروائیو کیا، تو کچھ نہ کچھ ایسا درمیان میں تھا کہ جس کی وجہ سے وہ پاور کو یعنی کہ پاور میں رہے، اقتدار میں رہے. تو یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں، لیکن اب چیلنجز مختلف ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب سکھ امپائر تھی تو پوری امپائر کی ٹوٹل آبادی، یہ جو میں نے پرسنٹیج بتائی ہے، وہ تقریباً 49-50 لاکھ تھی، آدھا کروڑ. اور اب جس پنجاب کی حکمران مریم نواز صاحبہ بنی ہے، یہ 12.5-13 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، اور اس کے مسائل، یہاں کی فالٹ لائنز اور اس وقت کے چیلنجز یہ اس وقت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو مریم نواز صاحبہ آئی ہیں، آنے کے بعد جو چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر آپ جج کر سکتے ہیں کہ 73 دن والی سب سے کم حکمران تھی، اور 5 سال 195 دن والی زیادہ. تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کہاں پر اور کس طریقے سے فال کریں گی؟ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں ایک تو جب بنی ہیں تو انہوں نے، یہ میرے سامنے خبریں کھلی ہوئی ہیں، پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے ہیلتھ کارڈ بحال کرنے اور ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ میرے دل میں کسی کے لیے انتقام کی خواہش نہیں ہے، جن لوگوں نے ووٹ دیا ان کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، سب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے یہ جو گفتگو کی ہے نا کہ میرے دل میں کسی سے انتقام کی خواہش نہیں ہے، یہ بار بار انہیں کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ کیونکہ ان کے بارے میں سب سے زیادہ سالڈ، ٹھوس تاثر عام ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خاتون جو ہیں یہ منتقم مزاج ہے. جی بالکل. ان کے اندر جو ہے وہ انتقام کا جذبہ بہت ہے. یہ خوش ہوتی ہیں اس بات سے، پلیز ہوتی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ ماضی میں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا تو ہم نے اس کا بدلہ اس سے کئی گنا زیادہ لینا ہے. یہ آپ نے دیکھا نہیں کہ نون لیگ کا جو ٹوٹل بیانیہ ہے جو اس کے حوالے سے یہ بہت زیادہ وہ بھی کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ دروازہ ٹوٹا تھا. جی مثال دیتے ہیں نا کہ اب دروازہ ٹوٹا تھا، گرفتار ہوئے تھے تو ان کی بھی اتنی گرفتاریاں ہوں گی اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے حوالے زمان سے. پار کا دروازہ توڑا، پرویز لائی کے گھر کا دروازہ توڑا. اس کے جواب میں دلیل نہ صرف یہ کہ مریم نواز کی جماعت کے لوگ، بلکہ ان کو ان کے جو حامی ہیں یا ان کو بہتر سمجھنے والے صحافی ہیں، انہوں نے بھی جسٹیفیکیشن یہ دی تھی کہ اگر یہ ٹوٹ رہے ہیں تو وہ بھی تو یاد کریں نا کہ ایک دروازہ کراچی میں بھی ٹوٹا تھا. تو وہ ان کو بار بار یہ جو کہنا پڑ رہا ہے نا، یہ آپ کو یاد ہوگا سلیم صافی کا انٹرویو، یہ تو بعد میں سب کو پتا چلا نا سوال کہاں سے آئے تھے کہ یہ انٹرویو کس طرح فکسڈ میچز تھے جب ان کی پروفائلنگ ہو رہی تھی. تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں جو سب سے سٹرونگ تاثر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ونڈکٹیو ہے اور انتقام لینے پہ یقین رکھتی ہیں اور بھرپور طریقے سے انتقام. آج بھی جب وہ اسمبلی میں تقریر کر رہی تھیں تو صنم جاوید خان صاحبہ اور عالیہ حمزہ کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر شادمان تھالہ جلانے والے کیس میں کیا ہاں گیا. لیکن دیکھیں ابھی تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک آپ کا ایکٹ ہوتا ہے اقتدار میں آنے سے پہلے جی اور ایک ہوتا ہے آنے کے بعد. ایبسلیوٹلی. تو ابھی تو پہلا دن ہے، تو ابھی تو دیکھنا ہے کہ یہ جو ان کا تاثر ہے اس تاثر کو یہ زائل کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گی. بہرحال مریم نے کہا کہ جن لوگوں نے ووٹ دیا ان کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، جنہوں نے نہیں دیا ان کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، سب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہوں. پہلے خطاب میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف، شہباز شریف، پارٹی قیادت، کارکنوں اور ووٹ دینے والی تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اپوزیشن آج ایوان میں ہوتی اور جمہوری عمل کا حصہ بنتی، شور شرابہ کرتی تو مجھے خوشی ہوتی. اچھا وہ کیوں نہیں تھی اپوزیشن وہاں پہ، یہ بھی سب کو معلوم ہے، سب کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کو کیا ہوا تھا، اپوزیشن کہاں غائب تھی.
किस वजह से नहीं आई। बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं तो उन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। अपोजिशन से कहती हूँ कि मेरे दरवाजे उनके लिए भी खुले रहेंगे क्योंकि मैं उनकी भी वज़ीर आला हूँ। मैं मुस्लिम लीग नून की नहीं, पंजाब के 12.5 करोड़ अवाम की वज़ीर आला हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन इम्तिहानात से यहाँ गुजर कर पहुँची हूँ उसका कोई नेबुल बदल नहीं है। ज़ाहिर है ये भी एक बड़ा इम्तिहान था। महर शराफत अली फॉर्म 45 लेके फिर रहा है जिसमें वो जीता हुआ है, और आप फॉर्म 47 के ऊपर जीत के एक नहीं, पीटीए ने 100 बंदे को बुलाया था मैरियट में। इतनी मुश्किल से गुजर के आप ज़ाहिर है कि यहाँ पे पहुंची हैं। हाँ जी। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। सही। अच्छा, साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा वक्त भी देखा जब हर चीज़ हमारे खिलाफ थी। जब आप इंतकाम का निशाना बनकर किसी ओहदे पर पहुंचते हैं तो तासर होता है कि आप भी इंतकाम लेंगे, बदला लेंगे, लेकिन मेरे दिल में किसी से इंतकाम लेने की ख्वाहिश नहीं है। अल्लाह करे। जुल्म और इंतकाम का निशाना बनाने वालों की शुक्रगुजार हूँ, सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। मेरा वज़ीर आला बनना हर पाकिस्तानी खातून के लिए एक एजाज़ है। मैं आज ही से अपने मंशूर पर अमल दरामद शुरू कर दूंगी। बहुत अच्छी बात। ये बनते ही जब उन्होंने ये दावा किया था पाकिस्तान की पहली खातून, साथ ही कहती हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त खातून सियासी तौर पे कैदी है, मैं उनको रिहा करवाने का हुक्म देती हूँ, हाँ, नहीं जो वो तो पंजाब की जेलों में। हाँ। अच्छा, फिर उन्होंने किसान बच्चे स्कूल जाने के हवाले से कारोबारी तबके उनको सहूलियात, वन विंडो ऑपरेशन वगैरह वगैरह उन्होंने चीज़ें बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि करप्शन के खिलाफ मेरी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। माशाल्लाह। करप्शन रोकने के लिए एक ठोस मैकेनिज्म लेकर आएंगे। अवाम से राब्ते के लिए मेरी हेल्पलाइन सबके लिए खुली रहेंगी। हम अवाम के खादिम हैं, कुर्सी लेकर बैठने नहीं आए। हर ज़िले में पंजाब के दानिश स्कूल जो है वो बनाया जाएगा। अमीर और गरीब की तालीम का फ़र्क ख़त्म किया जाएगा। अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हेल्थ कार्ड, एयर एम्बुलेंस, अच्छा, इलेक्ट्रिक बाइक्स। ज़्यादातर जिन मसाइल की उन्होंने निशानदही की है कि हम इनको ठीक करेंगे, वो मसाइल इनके जो इनसे ऊपर वाली नस्ल है उस पीढ़ी के दौरान पाकिस्तान में पैदा हुए जी। और कंट्रोल नहीं हो सके इनके अपने वो भी खानदान यही का। मंजन बेचते रहे। हाँ, बहरहाल वो उनको मरियम नवाज साहिबा ने फिर कहा किया क्या? जी। एक तो उन्होंने प्राइस कंट्रोल के लिए डिपार्टमेंट कायम करने का हुक्म दिया और थाने का दौरा भी किया। वो दौरा जो है वो जिसको अचानक दौरा जो है वो कहा जा रहा था, उसमें अचानक दौरे में कैमरे भी मौजूद थे। पोजीशंस भी थी। वो जो है जनाब अपना बड़ा कौन सा शॉट कहाँ से बनेगा। DSLR कैमरे जो है वो जूम इन जूम आउट भी कर रहे थे, पेपर्स की तरफ भी जा रहे थे, IG भी खड़े हुए थे और पूरी वो ब्रीफिंग भी हो रही थी। बहरहाल देखें, ये काम गुड स्टार्ट कि आप ये जाएं। काम हर हर हाँ। हर हुक्मरान जो है वो करता है। उसकी एक्टिविटीज पहले से कोरियोग्राफ्ड भी होती हैं, उसको PR टीम्स के जरिए स्प्रेड भी किया जाता है, उसकी फिल्मिंग भी की जाती है। लेकिन मरीम नवाज साहिबा जो है वो कितना इससे डिलीवरी की तरफ जा पाएंगी, वो एक नुमाइश से अमल की तरफ। इम्पॉर्टेंट बात होगी। बहरहाल उन्होंने खवातीन के हवाले से कहा कि खवातीन बच्चों अक़लियतों पर तशद्दुद और ज़्यादती के वाक़यात मेरी हुकूमत की रेड लाइन है। रिश्वतखोरी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस और मेरिट पॉलिसी है, इस पर कोई समझौता नहीं। रिश्वत के कल्चर को पुलिस में हर सूरत ख़त्म करेंगे। अब वो पुलिस जिसके हाथ खुल गए हैं गुज़श्ता 2 सालों में, जितने उनके हाथ बांधने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, उस ब्यूरोक्रेसी जिसके हाथ इन्हीं के वो इक़्तिदार में लाने के लिए अपोजिशन के ऊपर जितने खुल गए हैं, जो कुछ किया है वो कैसे होगा, ये एक अलग सवाल है। अब आ जाते हैं, देखें जो इससे पहले हुक्मरान जो है वो एक जो सिख एम्पायर बनी थी, और बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगा, उसमें नहीं जाएंगे। महाराजा रंजीत सिंह मतलब 1780 में पैदा हुआ, बड़ी टीन एज में। अच्छा, उसको वो हो गया था स्मॉल पॉक्स, बट ही सर्वाइव्ड, मरा नहीं और उसकी एक आंख ज़ाया हो गई। सही। अच्छा, सिख उनको बहुत अपने लिए बड़ी शख्सियत जो है वो समझते हैं और सिखिज़्म के लिए ख़ास तौर पर ज़ाहिर है कि खासा एहतराम है, बड़ी खासा जो है वो एहतराम है उनका। वो जन्मदिन और वो जो उर्स वो उस किस्म का होता है, वो बड़े धूमधाम से, बड़े जोशो जज्बे से वो मनाते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी भी उनका घर हाँ, प्रिजर्व किया हुआ है। अच्छा, गुजरांवाला हाँ जी पैदा हुए थे जी, उनका घर भी महाराजा रंजीत सिंह, महा सिंह का बेटा। और शुरू में ही टीन एज में जंगें लड़ना, और मशहूर हुआ जब टीन एजेस में ही उसने अपने अब्बा के साथ और वो उनके साथ मिलकर जो जंग शंग लड़ी और अफगानों को शिकस्त दी जी। उसके बाद बहरहाल एक लंबी स्टोरी है कि किस तरीके से एक के बाद एक जो है वो जगह पे कब्जा करता गया वो बंदा, और उसने एक बहुत बड़ी सल्तनत, एक बड़ी रियासत जो है
امپائر جو ہے وہ بنا لی. صحیح. اور ایسی ٹکر کی امپائر تھی, اس میں جناب نانک شاہی سکے جاری ہوئے, ایک خاص قسم کا نظام, خالصہ آرمی جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ تھی. اس میں پھر وہ ایک گورکھاس کا ایلیمنٹ ہے. وہ پہلے ایک مرتبہ جب انڈیا اور چائنا کی کانفلکٹ چل رہی تھی اس وقت یہ گورکھا ریجمنٹ اور ان کی ایک ہسٹری بتا چکا ہوں, تو I'll not go into that. پھر بہت انٹرسٹنگ ہے, لیکن ہے انٹرسٹنگ, لیکن بہت آف interesting ٹریک ہو جائے گی, آف ٹریک ہو جائے گی. تو مہاراجا رنجیت سنگھ نے دیکھیں کس طرح ٹیکنیکلی اتنا جو آبادی میں, اب کیونکہ دیکھیں یہ بنی تو سکھ امپائر تھی, اور اس میں تمام وہ جو بابا گرو نانک دیو جو ہیں ان کے فالوورز اور ان کی امپائر تھی نا, تو مذہب کے نام پہ بنی تھی. صحیح. جب مذہب کے نام پہ بنی تھی تو اس میں ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں, سوالات آ جاتے ہیں. جب آپ اتنی قلیل تعداد میں ہوں, مائنورٹی ہوں, تو آپ کس طریقے سے 7% ہوتے ہوئے 50 سال حکومت کر رہے ہیں. اتنی میجورٹی کو آپ کیسے رول کر سکتے ہیں. اس میں پھر آپ جب اس کو ٹریک کرتے ہیں نا, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک سیکولر اپروچ نظر آتی ہے. اس میں یعنی کہ جو کاشی وشوناتھ کا ٹیمپل ہے اس کے اوپر لگا ہوا سونا بھی مہاراجا رنجیت سنگھ نے لگوایا. جہاں پر اس نے اپنے گردوارے وغیرہ بنوائے تو وہاں پر وہ مسلمانوں کو بھی بڑی خاص لفٹ کراتا تھا. اور اس کے منسٹرز میں اس کا ہوم منسٹر, اس کا فورن منسٹر, وہ بھی مسلمان تھے. آرمی میں 2 جرنیل جو ہیں وہ مسلمان تھے. بے تحاشا کرنل جو ہیں آرمی میں وہ سکھ, جو خالصہ آرمی تھی اس میں مسلمان تھے. پھر آفیسرز کی تعداد کاؤنٹلیس, بڑی پوزیشنز کے اوپر مسلمانوں کو بھی ہندوؤں کو بھی. اچھا پھر ہندوؤں کے لیے بیف کیونکہ منع, وہ نہیں کھاتے, تو پوری سلطنت میں جناب پابندی, گائے نہیں کاٹ سکتے. بڑا گوشت بالکل نہیں کھا سکتے. تمباکو نوشی کے اوپر پابندی. خود ٹکا کے الکوہل اور افیم دونوں چیزیں وہ یوز کرتا تھا مہاراجا رنجیت سنگھ. اسٹروک سے ڈیتھ ہوئی تھی. 3 سکھ بیویاں تھیں, 4 ہندو بیویاں تھیں, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو رکھیل ہوتی ہیں وہ بھی 6-7 جو ہے نا وہ تھی. وہ جس وقت وہ 1839 میں وہ مرا ہے مہاراجا رنجیت سنگھ, تو پھر وہ 37 ہو گئی تھی. 4 بیویاں اور 7 وہ 11 وہ لاہور میں. اچھا یہ جب آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا اس کے پھر جو, کیونکہ اب انتقال اقتدار کی طرف آ جائیں نا, اس نے تو بڑی پاورفل امپائر چلائی, پاورفل امپائر اور ایک بڑی سلطنت, اور بے تحاشا تمام وقت لڑائیاں کرنے میں گزرا. صحیح. یا نشے کرنے میں یا لڑائیاں کرنے میں, اور اسی اس میں گزرا. بڑی بات ہے, نشہ بھی اور لڑائی بھی. ہاں, اس کے بعد اس کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا نا کھڑک سنگھ, وہ بنا, اور بہت ہی کم وقت کے لیے, کیونکہ دھیان سنگھ اس کا جو وزیر اعظم تھا نا کھڑک سنگھ کا, وہی کھڑک سنگھ جس کا بچپن سے ہم شعر سنتے آئے ہیں. کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں, کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ. وہ کھڑک سنگھ یہ بھی ٹنگ ٹویسٹ ہے. تو وہ کھڑک سنگھ بنا, اور وہ 103 دن کے لیے اس کو وہ سیسا اور مرکری جو ہے بطور زہر اس کو پلا دیا گیا تھا, اور 3-4 مہینے تو وہ بیڈ ریڈن ہو گیا تھا. حالانکہ اس کی ایج کتنی تھی, اب 1801 میں یا 2 میں پیدا ہوا تھا, تو 39-40 سال کا تھا. صحیح. اینڈ ہی ڈائیڈ ان دیٹ ایج. اور وہ یعنی کہ جب بیڈ ریڈن ہو گیا تو اس کا وزیر اعظم بیسیکلی جو ہے نا یہ برٹش امپائر کے ساتھ دھیان سنگھ جو ہے وہ ساز باز کر رہا تھا, کوئی سلطنتی کو پوری کی پوری بیچنے کے لیے, پوری وہ کچھ آنے پر وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیل کر کے پیسوں کے عوض وہ یہ سارا 2-3 لوگ کانسپائر کر رہے تھے, ایک آدھا کو مار بھی دیا تھا ان میں سے. ہندوستان کی مٹی کچھ ایسی ہے. ہاں, تو وہ جو ہے نا اپنا جس وقت یہ مرا ہے کھڑک سنگھ کا بیٹا 20 سال کا تھا, وہ نونہال سنگھ. اچھا, ایک ہی بیٹا تھا اس کا. صحیح. نونہال سنگھ بن گیا نیکسٹ جو ایمپرر ہے, مہاراجا نونہال سنگھ. مہاراجا نونہال سنگھ جو ہے وہ کھڑک سنگھ کی لاسٹ جو ریچولز ہوتے ہیں وہ کرنے کے لیے گیا, واپس آ رہا تھا. تو جب واپس آیا تو اس کے اوپر جو گیٹ سے ایک پتھر گرا, 3 لوگ تھے, ایک موقع پہ مر گیا حضوری باغ میں. ہاں, اور نونہال سنگھ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک تھا, لیکن اس کو پھر بھی جب زبردستی کی نا کہ جناب اس کو لے جائیں, اسٹریچر کے اوپر لے گئے, خیمے میں رکھا. جب اس کو شاہی طبیب دیکھنے کے لیے آیا تو اس کا سر کھلا ہوا تھا, حالانکہ وہ خود چلنے کے قابل تھا. اس کا سر کھلا ہوا تھا اور بھیجا اس کا بکھرا ہوا تھا.
جو قتل اس کو کیا لانے گیا۔ والے 5 سپاہی تھے ان کا پتہ ہی نہیں چلا، ایک غائب ہو گیا، 2 چھٹیوں پہ چلے گئے، واپس کبھی نہیں آئے، 2 کا اور بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ کدھر گئے۔ بہرحال اس کے اوپر بھی بڑی جو ہے وہ سٹوریز ہیں۔ جب دیکھیں سلطنتوں کا شیرازہ بکھرتا ہے نا، تو پھر اس کو اکٹھا رکھنے کے لیے بہت جو راجنیتی کا سنگھاسن ہے نا، اس کے اوپر بڑی بڑی چالیں چلی جاتی ہیں۔ صحیح۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت کیونکہ بڑا بیٹا اور بیٹوں میں چلتی تھی، اس طریقے سے چلتی تھی، تو اب لڑائی شروع ہوئی، کیونکہ اس کی بیویاں بھی اور بہت تھیں اور بچے بھی اور بہت تھے۔ صحیح۔ نونہال سنگھ کے یعنی کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ، اس کا بیٹا مر گیا، کھڑک سنگھ اس کو زہر دے دیا گیا، اس سے چھوٹا بیٹا جو ہے اس کا بیٹا نونہال سنگھ وہ بھی اسیسینیٹ ہو گیا۔ یہاں پر کھڑک سنگھ کی جو بیوی تھی نا، وہ بنی پھر پہلی مرتبہ چاند کور، مہارانی چاند کور بنی 73 دن کے لیے۔ 73 ڈیز اس کا اقتدار رہا، بڑی پاپڑ بیلے، بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اقتدار جو ہے اس پہ قائم رہا جا سکے۔ اور اس کا جو بیسیکلی تھا نا، جس سے وہ پاور سیک کر رہی تھی، ڈیرائیو کر رہی تھی، کہ جو بیٹا تھا نونہال سنگھ، اکلوتا بیٹا، اس کی بیوی پریگننٹ تھی، اور اس نے کہا تھا کہ اس کا جو ہونا ہے نا بیٹا، اس کی وجہ سے میں جو ہے وہ کو چیئرمین ہوں گی۔ جس طرح آصف علی زرداری صاحب کو چیئرمین ہے نا، بلاول چیئرمین ہے، تو وہ کو چیئرمین کا عہدہ، سے ہے۔ ہاں تو کو چیئرمین سمجھ لینا آپ جی انہیں، جی۔ کہ وہ اس کے بہاف کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کے جب تک وہ پیدا نہیں ہوتا اور پھر بڑا نہیں ہوتا۔ اینڈ ہی واز بورن ڈیڈ، اچھا۔ وہ مردہ بچہ پیدا ہوا تھا وہ لڑکا ہی لیکن وہ مردہ پیدا ہوا۔ تو جو اس کی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی چھوٹی بیوی تھی، اس سے بڑی والے سے چھوٹی بیوی تھی، اس کے پھر جو پلوٹھی کے تھے وہ ٹوئنز تھے، اچھا۔ تارا سنگھ اور شیر سنگھ۔ شیر سنگھ بڑا تھا۔ شیر سنگھ کا کہتے ہیں کہ اس نے بھی ایک ساز باز کی ہوئی تھی، اور شاید اسیسینیشن میں دھیان سنگھ کو ملا کے، دھیان سنگھ کو جو وزیر اعظم تھا اس کو ملا کے اس نے شیر سنگھ نے کیا تھا۔ بہرحال شیر سنگھ آ گیا اینڈ شی ہیڈ ٹو بی ایبڈیکیٹڈ، ترک کرنا پڑا اقتدار۔ جو چاند کور صاحبہ ان کا اقتدار ہو گیا ختم، شیر سنگھ آ گیا، اور شیر سنگھ بھی کچھ عرصے کے بعد اسیسینیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد مہاراجہ دلیپ، ایک بیٹا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا نا، وہ تھا دلیپ سنگھ، وہ سب سے چھوٹی بیوی سے تھا، وہ تھی جند کور، مہارانی جند کور۔ ظالم۔ 1 سال کا بیٹا تھا جس وقت مہاراجہ رنجیت سنگھ مرا ہے، اور 4 سال کے بعد تقریباً وہ وقت آ گیا، وہ 5 سال کا تھا 1943 میں، یا ٹورڈز دی اینڈ آف 1943، اس وقت مہارانی جند کور جو ہے وہ اقتدار میں آئی، اور اس کے اقتدار میں جو کچھ ہوا خوف کی داستانیں، کیونکہ اس نے دیکھیں جب سلطنت کا شیرازہ بکھر رہا تھا تو پھر فوج ڈیمانڈ کر رہی تھی خالصہ آرمی کہ ہماری تنخواہیں بڑھائیں جائیں، جو صوبے تھے جو اس کے بعد آگے کی جو سٹیٹس تھیں وہ بیاج یعنی کہ ٹیکس اس میں رعایتیں مانگ رہے تھے۔ اس نے سب کی خواہشیں پوری کرنا شروع کر دی، اس نے وعدے کر لیے، وہ آرمی کو جا کے خطاب کرتی تھی، وہ جا کے کہتی تھی کہ پیسے بھی بڑھا دوں گی، یہ بھی کر دوں گی، اور آرمی نے اس کو لا کر اقتدار پر، سنگھاسن پر بٹھا دیا۔ اور اس خاتون کے دور میں جو ایون برٹش امپائر کے بارے میں جو برٹشرز یہاں پر تھے، ان کا کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کانپتے تھے، خوف کھاتے تھے اس خاتون اور اس خاتون کے فیصلوں سے۔ صحیح۔ کیونکہ اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے، اس کے بارے میں بہت ساری خوبصورت بھی بہت تھی، اور اس کی کچھ عادات اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو شاید ابھی ایکسپلین بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ اس نے جو ہے مہارانی جو جند کور تھی، اس کو ویلری میسلینا کا نام آف پنجاب، بہت اچھا ہنٹ دے دی، کا نام جو ہے وہ دیا تھا برٹشرز نے، کہ شی از دا ویلری میسلینا آف پنجاب۔ تو وہ لوگ سرچ کر کے دیکھ لیں گے کہ وہ کیا تھی۔ تو یہ جو اس کا وقت تھا اس میں بھی اس نے بہت سے ایسے اقدامات کیے کہ جس میں جب آپ کو اقتدار کو سنبھالنا ہوتا ہے، سلطنت جس کا شیرازہ بکھر رہا ہوتا ہے اور ایک نسل سے دوسری نسل میں اقتدار منتقل ہو رہا ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ جن کی الیجینس ہوتی ہے نا، اطاعت گزاری، وہ تو ہوتی ہے اس شخص سے جس نے بنائی تھی امپائر جی۔ اور اس کے بعد نیچے کلیم کرنے والے جب بڑھ جاتے ہیں
تو کوئی انٹرسٹ گروپ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے, کوئی کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے, کوئی کسی کے, اینڈ دیٹ از دا ٹائم جب اگر آپ کے پاس ایک آرٹ ہے حکمرانی کا, لیڈرشپ اسکل ہے تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کو بھی قائم رکھنے کے لیے پھر آپ کو مخالفین کو اٹھوانا پڑتا ہے, مروانا پڑتا ہے, کچلنا پڑتا ہے, مسلنا پڑتا ہے, سازشیں, سازش کے اندر سازش, یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو مریم نواز صاحبہ ایک ایسے وقت میں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنی ہیں اور شریف خاندان کی سیاست کی وارث بھی بنی ہیں, جس وقت ان کے لیے بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے. عمران خان کی پاپولیرٹی, پاکستان تحریک انصاف, جو ینگسٹرز ہیں, جو نوجوان ووٹر ہے, وہ شریف خاندان سے متنفر نظر آتا ہے, اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہی سمجھ لیں کہ آپ اقلیت میں ہیں. جس طرح 6% 7% کے اوپر مہاراجہ رنجیت سنگھ اور اس کے فیتھ کو فالو کرنے والے تھے, اور دے ہیڈ ٹو اپنا, جب انہوں نے رول کیا تو اس کے لیے کچھ آرٹ تھا نا, یہاں بھی آرٹ ہے نا, 220 ووٹ لے لیے. لوگوں کو آپ نے کہاں کہاں کس کس پوزیشن کے اوپر رکھنا ہے. پھر آپ ظلم کر کے, آپ صرف جبر کے ذریعے یہ نہیں کر سکتے. آپ نے اگر حکمرانی کرنی ہے تو پھر اس کو کرنے کے لیے پھر اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو مریم نواز صاحبہ کا آغاز ہے, پہلا دن ہے, گزرا ہے, ظاہر ہے کہ جب لوگ دیکھیں گے تو دوسرا دن شروع ہو چکا ہوگا. تو یہ ان دا ٹائمز ٹو کم آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ٹاسک ہے اس میں فرق یہ ہے کہ شریف خاندان کے اقتدار کو وراثت کے طور پر اگلی پیڑھی میں منتقل کرنے والے بھی تو 40 سال گزر گئے نا. نہیں, وہ ابھی موجود ہیں جی, وہ ابھی موجود ہیں, اور اپنی موجودگی میں وہ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں. وہ اس کو سپروائز کر رہے ہیں. وہ کس حد تک سپروائز کر پاتے ہیں, اور جس کو سپروائز کیا جا رہا ہے وہ اس کو کتنے اچھے سے آبزرو کر کے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو دیٹ از اے ٹرکی کوسچن جو آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.